پریز گاڈ ہیلیلویا۔ مسیح یسوع کے عظیم فتح مند جلالی نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام۔ آج پھر میں اس گڈ فرائیڈے پر آپ سب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا جس نے مجھے پھر موقع دیا ہے کہ میں آن لائن آپ کے ساتھ آ کر آپ سے بات چیت کر سکوں، اور آج 7 صلیبی کلمات پر چند باتیں جو ہیں ہم کر سکے۔ گزشتہ دنوں میں نے چھٹے کلمے پر کافی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج میں مختصراً ان 7 کلمات جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے میں ان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور آج بہت سارے خدام نے، بہت سارے پادری صاحبان نے بہت ساری اچھی باتیں ان کلمات کے تعلق سے کہی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی خداوند کا کہ ایک زبردست سچائی آج سے 2000 سال سے زائد ہو گئے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو کلمات کہے ہماری نجات کے لیے، ہماری برکت کے لیے، اور ان کلمات کے اندر، ان الفاظ کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ سو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ صلیب پر در حقیقت ہوا کیا ہے، ان کلمات کے اندر کیا سچائی ہے، ان کلمات کے اندر کیا خدا نے اپنی قدرت کو رکھا ہے، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو صلیب پر کیوں چڑھایا ہے، کیا وجہ تھی یسوع کا صلیب پر مرنا۔ اور یسوع مسیح نے جو صلیب پر باتیں کہی ہیں، میں ایک ایک کر کے بہت تفصیل سے نہیں لیکن چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں ان 7 صلیبی کلمات کو لے کر کے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، آپ کو مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں کہ صلیب پر جو موت ہے، کیونکہ صلیب جو ہے وہ رومی دور کے اندر، رومی دور سے پہلے بھی جو ہے صلیبی موت کسی عام شخص کو یا عام مجرم کو نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ایک خاص مجرم، غردار جو مجرم تھے انہیں صلیب دیا جاتا تھا، جن کا گناہ بہت بڑا ہوتا، جو غرداری کے کیس میں رومی حکومت کے خلاف جاتے، ان کو یہ سزا دی جاتی، صلیب دی جاتی۔ لیکن یسوع کا معاملہ فرق ہے۔ جب بائبل مقدس میں ہم صلیب کا مقدمہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پینتوس پیلاطوس کے عہد میں جب یہ مقدمہ چلایا گیا تو اس مقدمے کے اندر آپ بارہا دیکھیے گواہیاں ملتی ہیں کہ یسوع مسیح ایک بے گناہ شخص ہے، اور بے گناہ شخص کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ خود بادشاہوں کے قول اور بادشاہوں کا اقرار پایا جاتا ہے کہ یسوع بے گناہ ہے، تو بھی اسے صلیب دیا گیا۔ تو یہ کیا مکاشفہ ہے؟ اس کے اندر کیا بھید ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہودی سمجھ رہے ہیں، رومی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طاقت کے زور پر مسیح کو صلیب دے رہے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے، یہ ثابت ہے، یہ رقم ہے کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے تو بھی صلیب پر چڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح جو صلیب پر چڑھ رہے ہیں یہ خدا کا ازلی منصوبہ ہے انسان کو چھڑانے کے لیے، اور ایک بے گناہ شخص چاہیے تھا جو انسان کے گناہ کو مٹا سکے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یسوع کو صلیب پر لے جا رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو یسوع مسیح ناصری کو مجرم ٹھہرائے؟ حالانکہ یسوع نے تو خود کہا اپنی زمینی زندگی کے اندر کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ پینتوس پیلاطوس کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ بے گناہ شخص ہے، اسے خواب میں یہ خدا نے بتایا کہ یہ بے گناہ شخص ہے۔ اس نے خود اقرار کیا، اپنے ہاتھ دھوئے کہ میں اس بے گناہ کے خون سے بری ہوں۔ تو مکاشفہ یہ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم نے، یہودی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے صلیب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ازلی منصوبہ کے اندر ہے کہ خدا نے انسان کی نجات کے لیے یسوع مسیح کو صلیب پر انسان کی کفارہ کے لیے، اس کے فدیہ کے لیے، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب پر چڑھایا۔ سو اس لیے کہ اس مقدمے کے اندر
ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، تو بھی یسوع صلیب پر چڑھا گیا میری اور آپ کی رہائی کے لیے، میری اور آپ کی محبت کے لیے۔ خدا کی شاہکار کو، جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو گناہ کے سبب سے ٹوٹ گیا، یسوع مسیح نے صلیب چڑھ کر، یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہم کو رہائی بخشی، ہمیں آزادی دی اور ہماری نجات کا کام مکمل کیا، ہمیں نجات بخش دے۔ تو صلیب پر جب یسوع مسیح کو لے جا رہے تھے، صلیب پر چڑھایا گیا، تو اس وقت وقتاً فوقتاً یسوع مسیح ناصری نے یہ قول کہے، یہ باتیں کہیں، جن میں پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات سے یسوع مسیح کو انہوں نے مارا، اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ زبردست بات آتی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح کی بابت یہ لکھا ہے زبور کی کتاب کے اندر، یہ پشین گوئی ہے کہ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ یعنی مارنے والوں نے اتنا مارا ہے کہ خون بہا ہے، جسم سے لوتھڑے جو ہیں وہ الگ کر دیے گئے ہیں، گوشت الگ کر دیا گیا ہے، اس قدر اذیت مسیح نے سہی ہے۔ اور اسے ارغوانی چوگا پہناتے، اس کے منہ پر تھوکتے، ایک پوری پلٹن وہ لے کر کے آئے کہ مسیح کے منہ پر تھوکیں، اس کی تذلیل کریں، اس کا مضاحکہ اڑایا گیا، اس کے پیٹھ پر مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، لیکن یسوع نے اپنا منہ نہ کھولا، بلکہ وہ ایسے جیسے بھیڑ جو ہے وہ ذبح کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے اور ذبح ہونے کے لیے جا رہی ہے، وہ خاموش رہا تاکہ انسان کی نجات کا کام مکمل ہو سکے۔ اور یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں بہت ساری تعلیمات دیتا رہا، یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں بہت ساری چیزیں کہتا رہا۔ اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اس نے معافی کا درس دیا۔ اور یہی یسوع مسیح کی بات ہے، دنیا کے اندر لوگ جو ہیں ان کے قول اور اقرار کے اندر فرق ہوتا ہے، ان کے کہنے اور ان کے کرنے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حالات اور مصیبتیں ان کے قول کو وہ اپنے قول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، جب دشواریاں آتی ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے اپنے کہے سے، لیکن یسوع ایسا نہیں ہے۔ اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ انسان نہیں، خدا کی بابت کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم ذات ہے کہ اپنے ارادہ سے ٹل جاتا ہے۔ اس نے کہا آسمان تو ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو اس نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، انہیں معاف کرو۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے جھڑ دیے گئے، 6 انچ کے لمبے کیل اس کے ہاتھ میں ٹھونک دیے گئے اور 12 انچ کا لمبا کیل اس کے پاؤں کے اندر ٹھونک دیا گیا، اور اس کی تذلیل کرتے، اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے۔ تو یسوع مصیبت کے وقت بھی جو لوگ اسے اذیت دے رہے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، جو لوگ اسے طنز کر رہے ہیں، اس کا مضاحکہ اڑا رہے ہیں، جو لوگ اس پر گالیاں بک رہے ہیں، یسوع مسیح جو تعلیم اس نے دی اپنی زمینی زندگی میں، اپنی خدمت کے دوران وہ اسے بھولا نہیں ہے کہ دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے ستانے والوں کو معاف کرو جو تمہیں دکھ دیتے ہیں۔ تو یسوع نے صلیب پر جب دیکھا کہ شیطان نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شیطان نے ان کی سوچ کو بند کر رکھا ہے، اور ابلیس ان پر حکمرانی کر رہا ہے، ان کی آنکھیں، ان کی عقلیں بند ہو چکی ہیں، تو یسوع مسیح نے اپنے باپ سے درخواست کی۔ یسوع مسیح نے کہا، پہلا کلمہ، پہلا قول، پہلا جملہ یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن یسوع جو بات میں کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح اتنے کرب کے اندر بھی، اتنی مشکل کے اندر بھی، حکومتیں اس کے خلاف ہیں، بادشاہ اس کے خلاف ہیں، یہودی قوم اس کے خلاف ہے، تو بھی وہ اپنی زمینی خدمت اور اپنے قول کو نہیں بھولا۔ صلیب پر بھی اس نے ستانے والوں کو، جو اس پر تھوک رہے ہیں، جو اسے لان تان کر رہے ہیں،
ان کو نہیں بلا اور کہا باپ میں تو انہی کے لیے آیا ہوں جن کو ابلیس نے اندھا کر دیا ہے، جن کی سمجھوں کو اندھا کر دیا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ سمجھ رہے ہیں جسے ہم صلیب چڑھا رہے ہیں اسے ہم مار کر فتح پا لیں گے، اسے مار کر ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جسے صلیب چڑھا رہے ہیں وہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، وہ خدا کا برہ ہے اور خدا کے قول ہی اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا ہے۔ تو یسوع نے کہا ہے باپ اپنی اس اتھارٹی کو، اپنے اس ریلیشن کو استعمال اس نے کیا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر بیٹا ہی آزاد نہ کرے تو تم آزاد نہیں ہو، اور اگر سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو یسوع مسیح وہ سچائی ہے جو دنیا کو معافی دلانے کے لیے، دنیا کو اس کی گندگی سے چھڑانے کے لیے آیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا اپنی صلیب پر چڑھ کر بھی وہ بھولا نہیں ہے۔ جتنے مرضی دکھ یسوع کے مسیح پر آئے، حکومتیں اس کے خلاف تھی، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا، جو کچھ وہ کہتا رہا، اس نے وہ پورا کیا۔ یہی تو وہ ڈر تھا یہودیوں کو کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دنیا یا کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ یہودا کے قبیلے کے ببر یسوع مسیح کے قول ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور کوئی اس کے قول کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے کہا لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج میں ان سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بھی نامعافی کی اسپرٹ رکھتے ہیں کہ شاید وہ معاف نہیں کیے گئے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے، ان کی بدکرداریاں معاف نہیں کی گئیں، لیکن میں پیغام دینا چاہتا ہوں صلیب سے یسوع نے کہا ہے کہ آپ کی معافی کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر دے، اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ تو یسوع نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب میں دیکھتا ہوں شدید دکھ اور کرب کے اندر بھی یسوع مسیح اپنے قول نہیں بھولتا، تو مجھے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ جو زمانے کے لوگ دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں کی وجہ سے اپنے قول بدل لیں، یا وہ جو اپنے قول کو نبھاتا اور پورا کرتا ہے؟ حالات، واقعات، حکومتیں، کوئی چیز کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کا قول اٹل ہے۔ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن اس کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اور میں جب دیکھتا ہوں یسوع مسیح کے ساتھ دوسرے اور لوگ بھی مصلوب کیے گئے، وہ اپنے گناہوں کے سبب سے انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، غداری کے سبب سے انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ تو ایک یسوع پر جو آج بھی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو دانستہ غیر دانستہ طور پر خدا کے بیٹے پر طنز کرتے، اسے جھٹلاتے ہیں، اس کی نجات کو جھٹلاتے ہیں، اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص بھی صلیب پہ یسوع مسیح کے ساتھ لٹکایا گیا، اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ یسوع اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، کون سی طاقت ہے جو یسوع کو موت دے سکے؟ یسوع نے کہا مجھے زندگی لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار ہے۔ کون ہے جو میرے ہاتھ سے تمہیں چھین لے گا؟ موت اور زندگی، یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیونکہ وہ انسان کی نجات کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ انسان کو نجات دینے کے لیے یہ پروسیس ضروری تھا، صلیب پر اس کا خون بہانا۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جسم کی جان خون میں ہے، اور یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمیں نجات دینے کے لیے وہ صلیب پر چڑھا رہا، اور اس نے ایسا کوئی اپنی طاقت کو، اس نے کہا کہ میں چاہوں تو آسمان سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہوں جو میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن یسوع نے خاموش رہا انسان کی نجات کے لیے۔ اور لوگ ایک طرف تو اسے طنز کر رہا تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، ہمیں بھی چھڑا۔ لیکن میں جانتا ہوں نجات، جب انسان نجات پانا چاہتا ہے، اس کے دل میں آرزو ہو، تو وہ زندگی کے کسی بھی حصہ میں
اگر یسوع مسیح کو قبول کر لے, اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے, اپنے گناہوں کا اقرار کرے, تو وہ نجات پا سکتا ہے. اور ایک اور وہ بھی مجرم ہے, اس نے اقرار کیا, اس نے کہا ہاں تو خدا سے نہیں ڈرتا. اس کے دل میں صلیب پر خدا کا خوف آ گیا. اس نے خدا کی قدرت کو, اس کی ڈیوینٹی کو, اس کی الوہیت کو سمجھ لیا کہ خدا گناہ کی سزا دے سکتا ہے. اس نے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا, ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں, اپنے گناہوں کی واجبی سزا پاتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو گنہگار مانا کہ ہم نے واجبی سزا پا رہے ہیں, لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یسوع اپنے گناہ کے سبب سے نہیں مر رہا. یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ بے داغ ہے, پاک ہے, اور وہ ہماری موت مر رہا ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے مر رہا ہے. تو اس نے یسوع سے کہا کہ یسوع ہاں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے یسوع پر اقرار کیا اور اس نے اپنا خدا مان لیا, اور خدا کو قادر مطلق مانا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو ہماری گناہوں کی سزا دے سکتا ہے, اور یسوع ہی بادشاہ ہے, اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا, اور وہ بادشاہی کرتا ہے, اور بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یہ اس کے اقرار تھے, اور یہ نجات پانے کے لیے یہ اقرار کافی ہیں کہ یسوع کو اپنا بادشاہ مانے, یسوع کو جان لیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے, اور خدا عدالت کر سکتا ہے, اور اقرار کریں کہ ایک دن یسوع ہمیں اپنی بادشاہی میں لے جائے گا. تو چار یہ چیزیں اگر کوئی گنہگار شخص کرے, اقرار کر لے, تو یسوع مسیح اسے جواب کیا دیتا ہے؟ یسوع مسیح نے اسے کہا ہاں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں دوسرے کلمے میں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب لوگ یہ دعویٰ دار ہیں کہ ہمارے لیڈر کی پیروی کرنے والے لوگ فردوس میں جائیں گے, لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں لائیو آپ سے کہ دنیا کے اندر ایک ہی ہے جس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا, آسمان پر جانے کا رستہ دروازہ میں ہوں. اور یسوع نے اس سے کہا تو نے اقرار کر لیا, تو نے قبول کر لیا ہے, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں, جو کچھ میں کہتا ہوں وہ پورا ہوگا, اور میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پریز گاڈ, ہیلیلویا. آپ کے لیے فردوس کے دروازے کھل گئے ہیں, آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں. گزشتہ دنوں کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ فردوس آسمان پر ہے یا زمین پر؟ یسوع مسیح تو مرنے کے بعد وہ پتال میں جانے والے ہیں, وہ عالم رواح کی بابت کہہ رہے ہیں, وہ تو نیچے گئے مر کر. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کو سمجھ لیجئے, میں زیادہ لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, اگر کسی کا کوسچن ہو تو میں اسے اور واضح کر دوں گا کسی اور ویڈیو میں, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں خدا کا بیٹا ہے وہ جگہ فردوس ہے, وہ جگہ راحت کی ہے, وہاں پر خوشی ہے. میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں, معافی کے ساتھ اگر یہ لائیو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, لیکن یہ باعث برکت بات ہے. میں نے سادھو سندر سنگھ کے بابت ایک کہانی کو پڑھا. وہ خدا کا خادم, اس نے خدا کو قبول کر لیا, مسیح پر ایمان لے آیا, نجات مل گئی اور خدمت کرنے لگا. اسے لوگوں نے بڑی اذیت دی, اس کے اپنوں نے جو ابھی تک غیر اقوام کے لوگ تھے انہوں نے اذیت دی اسے. تو ایک جگہ کیا ہوا کہ سادھو صاحب پر انہوں نے جوکیں چھوڑ دیں اس کے بدن پر تاکہ خون کو چوسیں. اور پھر کیا کیا انہوں نے سادھو سندر سنگھ کے ساتھ کہ اسے ایک گندے گٹر کے اندر پھینک دیا. تو سادھو سندر سنگھ صاحب کہتے ہیں وہاں پر جب انہوں نے بدبو کو دیکھا, چوکیں ان کے بدن کے اوپر ہیں, تو کہتے ہیں کہ خدا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے اس چیز سے بچا لے, چھڑا لے. تو میں نے اس کہانی میں پڑھا کہ یسوع مسیح خود وہاں پر جہاں پر سادھو سندر سنگھ کو اذیت دے رہے تھے, یسوع مسیح وہاں پر ظاہر ہوئے. ظاہر وہی ہوتا ہے جو زندہ ہو, وہی آپ کو مل سکتا ہے جو زندہ ہے. تو سادھو سندر سنگھ گٹر کے اندر تھے اور یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا, میں نے کہانی میں پڑھا, اور یسوع نے کہا سادھو سندر سنگھ یہاں سے باہر آ جا. تو جب سادھو سندر سنگھ نے دیکھا کہ میرا نجات دہندہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, تو انہوں نے کہا
کہ یسوع اب مجھے یہیں پر رہنے دے، مجھے تیرا دیدار نصیب ہو گیا ہے، تو یہ گٹر بھی، یہ بدبو والی جگہ بھی اب مجھے فردوس دکھائی دیتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے کہا کہ جہاں تو موجود ہے، جہاں پر زندگی کا بادشاہ موجود ہے، جہاں پر مسیح کی موجودگی ہے، وہ جگہ آسمان پر ہو یا زمین پر یا پتال پر، جہاں خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع ہے، وہ جگہ فردوس کا سما ہے، وہ جگہ فردوس ہے۔ تو یسوع نے اس شخص سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یسوع مسیح کی محبت ساری زندگی محبت پر بنی ہے، اور یہ خدا کا ازلی منصوبہ ہے، خدا کی محبت کا شاہکار ہے۔ اسی لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل 3:16 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی محبت ہی، اس کے اندر یہ محبت ہی تو ہے، یہ اس کا شیوا ہے کہ وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ محبت کیے بغیر اس کی ذات مکمل نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ تو اس کے بیٹے کے اندر بھی یہی محبت کا جذبہ جو تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی مکرا نہیں ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حالات اور واقعات کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی جو خدا نے ہمیں رسپانسبلٹیز دی ہیں بطور انسان ہوتے ہوئے، خاندان ہوتے ہوئے، رہتے ہوئے، والدین کی، بہن بھائیوں کی، اولاد کی، بیوی کی اور رشتوں کی، ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانا ہیں۔ خدا رشتوں سے پیار کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جتنی مرضی دکھ مسیح کو ملے، جتنے زیادہ مسیح کو انہوں نے اذیتیں دی، کوڑے مارے، تھوکا، لیکن یسوع اپنی ذمہ داری اور اپنے کال کو کبھی نہیں بھولا۔ اور جب میں تیسرا کلمہ دیکھتا ہوں، تیسرا وہ سنٹینس مسیح کا دیکھتا ہوں جو اس کے منہ سے صلیب پر نکلا، تو وہ اس کی ماں کے لیے تھا۔ اس نے کہا، اے عورت دیکھ، تیرا یہ بیٹا ہے۔ اور پھر شاگرد کو یوحنا سے یہ کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 26 اور 27ویں آیت کے اندر ہے کہ یسوع مسیح بھولا نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صلیب پر بھی بھولا نہیں ہے کہ وہ پہلوٹا ہے، وہ بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کی ماں۔ تو اس نے کہا کہ اے عورت، اور بہت سارے لوگ اس سوال کو اور بہت سارے پینٹیکوسٹل دوست بھی اس کی تفسیر بڑی عجیب کرتے ہیں اور اس کو کسی اور ہی رنگ میں لے جاتے ہیں، اس سائن کو کہ دیکھیں یسوع نے یہاں پر مقدسہ مریم کو عورت کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رومی جس دور میں رہ رہے تھے، اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی بیوی کو اس وقت کا جو خوبصورت ترین لفظ تھا کسی خاتون کو، کسی عورت کو بلانے کے لیے، وہ اے عورت کہا جاتا تھا۔ خوبصورت ترین لفظ کہ یسوع نے یہاں پر تصحیح نہیں کی، بلکہ یسوع نے اپنی ماں کو عزت دی اور خوبصورت ترین لفظ اپنی ماں کے لیے کہا۔ لیکن اس سے اندر ایک اور مکاشفہ ہے جو میں بہت سالوں سے یہ بتا بھی رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب گناہ زمین پر آ گیا، جب آدم اور حوا نے گناہ کر دیا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں پر یسوع خدا نے ایک پرومس کیا، پہلی پیشین گوئی کی، ایک وعدہ کیا کہ کون ہے جو نجات دے گا، کون نجات دینے کے لیے آئے گا۔ تو خدا نے وہاں پر یہ کہا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یسوع در حقیقت بتا یہ رہا ہے صلیب سے کہ جو وعدہ 4000 سال پہلے خدا نے کیا تھا کہ عورت کی نسل سے آئے گا، میں ہی وہ نجات دہندہ ہوں جس نے عورت کی نسل سے، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ خدا کی چنیدہ عورت ہے جس کے بطن سے نجات دہندہ یعنی میں آیا ہوں تاکہ انسان کو نجات دوں۔ تو یہ عورت وہ پیشین گوئی کو یاد کیجئے جو خدا نے پیدائش کی کتاب کے اندر کی تھی کہ نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہی ہے جو عورت کی نسل سے آیا ہے۔ تو فکر کیجئے اپنے رشتوں میں، ذمہ دار بنیے، خدا سے توفیق مانگیے کہ وہ آپ کو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا کرب، اتنی مشکل، اور یسوع پر سارے گناہ لاد دیے گئے،
ہماری بدکرداریاں صلیب پر اس پر چڑھا دی گئیں اور ہمارے گناہ وہ اٹھا رہا ہے۔ یوحنا نے بھی پیشین گوئی کی کہ یسوع ہی وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک مشکل یہ ہوئی کہ جب یسوع گناہ اپنے اوپر لیے ہوئے تھا، وہ گناہ بن گیا، وہ گنہگار نہ بنا بلکہ گناہ بن گیا، کیونکہ گناہ اس کے اوپر تھا۔ تو ایک بڑا مسئلہ درپیش آیا جو مسیح کے لیے 7 صلیبوں سے بھی زیادہ کرب کی بات تھی، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب گناہ یسوع مسیح کے اوپر تھا، ہماری بدکرداریاں یسوع مسیح کے اوپر تھیں، تو یسوع چلایا، خدا نے اپنی نظریں پھیر لیں، خدا نے اپنا چہرہ اپنے بیٹے سے ہٹا لیا تاکہ یہ کامل قربانی اور کامل ادائیگی اور مکمل ادائیگی ہو جائے ہماری نجات کی۔ تو یسوع مسیح نے چلایا، پکارا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کے اندر وہ کوڑوں سے بھی زیادہ زخم، یہ اس کے منہ پر تھوکے جانے سے بھی زیادہ زخم، یہ 7 بار اگر مسیح کو صلیب دیا جاتا تو بھی برداشت کرتا، لیکن یہ انتہائی مشکل وقت چوتھے کلمے کے اندر کہ اس نے کہا اے میرے خدا، وہ ریلیشن، وہ ڈیوینٹی، وہ تعلق، اب وہ بطور انسان ہے اور وہ اس کا خدا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مجھ پر گناہ لدے ہوئے ہیں۔ خدا کی نظر پاک ہے، خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور یسوع چلا اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کاش ہم اس سمجھ آ جائے کہ جو نجات ہمیں ملی ہے وہ مفت ضرور ہے، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے۔ اس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی ہے، اپنا لہو بہایا ہے، اور خدا کی جدائی کو برداشت کیا ہے تاکہ وہ جدا ہو جائے جو ہم پہلے جدا تھے، اس کے وسیلہ سے باپ تک ہماری رسائی ہو جائے۔ کاش چوتھا کلمہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا، اور خدا کے دل پر بھی یہ بہت بڑی بات تھی، ایک تکلیف کا عالم تھا خدا کے لیے بھی، اس کا اکلوتا بیٹا، اس کا پیارا، جسے وہ عزیز جانتا ہے، کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کی خوشی کا محور آج گناہ اٹھا کر ہماری نجات کی خاطر صلیب پر چڑھا ہوا ہے، اور باپ اپنی نظریں پھیر دیتا ہے، باپ اس سے جدا ہو جاتا ہے تاکہ یہ کامل قربانی، کامل فدیہ، کامل کفارہ دے سکے۔ آئیں اس درد کو چند لمحے محسوس کیجئے۔ ہمیں جب شوق ہوتا ہے، ہم کسی بات سے ناتفاق کرتے ہیں یا کسی بات کا دکھ ہمیں ہوتا ہے، تو ہم کالی پٹیاں باندھ کر نکلتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم مخالف جاتے ہیں اس بات کے۔ لیکن جب خدا کا اکلوتا بیٹا صلیب پر مر رہا تھا، بطور انسان، کامل انسان نجات کا کام کر رہا تھا، تو خدا نے نظام کائنات بدل دیا۔ دوپہر کے وقت ہی سورج تاریک ہو گیا اور آسمان پر، زمین پر تاریکی چھا گئی۔ کچھ لوگ بڑے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے اس کو بیان کر سکوں، جیسے میں نے کہا اگر آپ چاہیں گے تو آپ ریکویسٹ کریں گے یا کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو ضرور اور تفصیلاً باتیں بتا سکوں گا۔ کہ کسی نے کہا نہیں اس وقت تو کیا ہوا تھا، یہ چاند گرہن لگ گیا تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، کبھی پورے چاند کے وقت چاند گرہن نہیں لگتا، نہ سورج گرہن لگتا ہے۔ اس وقت پورا چاند اپنی آب و تاب پر تھا۔ تو مطلب یہ ناسا نے یہ بات کی ہے، میں بہت ساری ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا، پہلے بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چوتھے کلمے کے اندر یسوع مسیح نے بطور کامل انسان کی نجات کا بندوبست کیا ہے، اور خدا نے اپنے درد کو زمین پر لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ دوپہر کے وقت ہی اس نے تاریکی کر دی۔ کاش آپ بھی سمجھیے، کچھ لوگ، یہ زبور کی آیت کے اندر بھی ہے کہ جب بھی یہودی کسی دکھ اور کرب کی حالت میں گزرتے تھے تو وہ خدا سے دعا کرنے کے لیے بھی یہ کہتے تھے، ایک دعا ہی تھی ان کی کہ خدا ان کی مدد کرے، اور وہ یہ دعا بھی کرتے تھے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر یسوع اس لیے چھوڑا گیا
تاکہ ہم واپس اپنے باپ کے ساتھ مل سکیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ آسمان پر رہ سکیں۔ وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم چھوڑے نہ جائیں۔ ہمیں وہ لینے کے لیے آ رہا ہے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں رات سے اسے مارا جا رہا ہے، اذیتیں دی گئیں، دکھ سہ رہا ہے، باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے، اور اس کرب کے اندر تھوکا جا رہا ہے، کوئی اسے کچھ پیش نہیں کر رہا، لیکن کرب کے اندر یسوع مسیح نے، جب میں 5واں کلمہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامل انسان ہونے کی اس کی بات جو ہے، تو اگر ہم کامل انسان ہیں تو دکھوں میں، مصیبتوں میں، جسے کوڑے مارے گئے ہوں، جس کے منہ پر تھوکا گیا ہو اور کافی گھنٹے وہ صلیب پر لٹکایا جائے، تو یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیاس سے نڈال ہو۔ تو یسوع چلایا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے خادمین اسے روحانی پیاس کہتے ہیں، لیکن کامل انسان جب وہ دکھ میں ہے، کوڑے مارے گئے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، ہاں، بھاری صلیب وہ اٹھا کر جا رہا ہے، تو یہ ایک فطرتاً بات ہے کہ کامل انسان کو پیاس لگے گی۔ اور یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ ندیوں کو بنانے والا، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، پانیوں میں سے زمین کو نکال دینے والا، آج انسان بن کر آیا، انسان کے مشابہ ہو گیا کہ ہماری نجات کا بندوبست کر سکے۔ اور جس نے پانی کو بنایا ہے، پانی جس کے ہاتھ میں ہے، آج جو اپنی خدمت میں یہ کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا۔ آج میری اور آپ کی خاطر دکھوں سے نڈھال ہے اور کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور دیکھیے ظلم کی انتہا، وہ پانی مانگتا، وہ سرکہ دیتے۔ کاش ہم اس کرب کو، اس ادائیگی کو، اس قیمت کی کا احساس کر سکیں۔ مجھے وہ گیت کے کچھ بول یاد آ رہے ہیں، او دی قدر ہو جانے جڑا زخم پچھانے، لہو جنہاں وچوں وگ کے آیا دل میں ہمارے۔ کاش ہم وہ زخموں کو پہچان سکیں، وہ لہو کی دھارا، اس کا جسم، اس کے جسم سے پانی ختم ہو گیا۔ گتسمنی کے اندر دیکھیے پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر نکلا، لیکن یسوع برداشت کرتا رہا، یسوع برداشت کرتا رہا۔ اس وقت اسے پانی چاہیے، اسے پانی چاہیے تھا، لیکن نہیں دیا گیا۔ آج اس کی پیاس کیا ہے؟ یہ روحانی مطلب ہے۔ آج مسیح کیا مانگتا ہے آپ سے؟ کیا اسے آج پانی چاہیے؟ یا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پیاس سے مر گئے اور انہوں نے پانی وہ بانٹتے ہیں۔ کیا آج ہم بھی ایسا کریں تو مسیح کی پیاس مٹ جائے گی؟ ہم وہ پورا کر پائیں گے جو صلیب پر اس نے کیا؟ نہیں۔ آج اس کی پیاس یہ ہے، آج اس کی آرزو یہ ہے کہ آپ اسے کیا دیں؟ اپنا جیون، اپنی زندگی، اپنی لائف اسے دیجئے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر برکت کو نچھاور کر سکے۔ تو اس کی پیاس یہ ہے میری بہن، میرے بھائی، سننے والے، دیکھنے والے شخص، عزیزوں، دوستوں، لیڈرز، کہ ہم حقیقی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ میری زندگی ہے خدا، جو تیرے بیٹے کی وجہ سے، اس کی قیمت جو اس نے ادا کی ہے اس زندگی کی، کیونکہ یہی لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اس کی پیاس آپ مٹا سکتے ہیں اس طرح، اپنی جیون، اپنی زندگی، اپنے خاندان مسیح کو دے کر۔ اور جب میں چھٹے کلمے کی بات، میں نے پوری ویڈیو بنائی اس پر، چھٹے کلمے پر، لیکن میں چند ایک باتیں یہ کہہ دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے چھٹا کلمہ، فتح مندی کا کلمہ، ہماری جو نجات کی تکمیل کا جو کلمہ ہے،
اور یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ میں نے سب کچھ مکمل کر دیا، میں نے وفاداری سے، فرما برداری سے، میں نے وہ کامل برہ ہونے کا، وہ کامل انسان جو انسان کی نجات کے لیے تھا، میں نے وہ ساری قربانی، وہ فدیہ، کفارہ صلیب پر مکمل کر دیا ہے، اور اب کوئی ایسی چیز، کوئی شریعت کے تقاضے نہیں رہے ہیں جو باقی رہ جائیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، اور جب اس نے تمام کہا تو ہیکل کا وہ پردہ جو جدائی کی جو ہے وہ تصویر تھا، حقیقت تھا، علامت تھا، وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ جہاں پر کاہن سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، ناراضگی اوپر سے ہی آئی، خدا ہی ناراض ہوا۔ تو آج یسوع کی قربانی اور اس کے یہ کہنے سے تیتلیسٹائے جو گریک ورڈ ہے تمام ہوا کے لیے، اس نے کہا جائیں کا، تو وہ جدائی کی دیوار، وہ جدائی کا پردہ، ہیکل کا وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ جسے بیل جدا کرتے تھے، جسے ایک باری پردہ اوپر سے نیچے تک خدا کی جدائی اور نفرت کے خاتمہ ہو گیا۔ خدا اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے قربانی دے دی اور اس نے مکمل کر دیا نجات کا کام، اور وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اور میں نے اس میں بیان بھی کیا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ تیتلیسٹائے کے لیے جو ورڈ ہے، میں نے ایک یونانی کی مستند ڈکشنری سے یہ دیکھنے کی کوشش کی، تو اس میں 3-4 معنی میں نے وہاں پر بیان کیے۔ ایک یہ تھا کہ جو کام یسوع مسیح کو خدا نے کرنے کے لیے دیا، خدا کے بیٹے یسوع نے اسے مکمل کر دیا، کوئی خلا نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات انکمپلیٹ نہیں رہی، بلکہ اس نے مکمل کر دیا وہ کام جو باپ نے اپنے بیٹے کو سونپا تھا۔ اور اس کے دوسرا معنی میں نے جو دیکھا وہاں پر یہ تھا کہ یسوع مسیح نے مکمل ادائیگی کر دی، قرض ادا کر دیا، کمپلیٹ جو قرض تھا ہمارا گناہ کے سبب سے، ہم خدا کے قرض دار بن گئے، خدا کے حکموں کا جو ہم نے قتل کیا تھا، مسیح نے آ کر اس کی مکمل ادائیگی کر دی ہے۔ اور تیسرا یہ تھا ختم شد، کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو آپ کی نجات کو روک سکے، اور یسوع مسیح نے وہ ساری نجات کے پروسیس کو، وہ ساری ضرورتوں کو، وہ سارے خدا کی سیٹسفیکشن کروا دی، خدا کو مطمئن کر دیا اس نے قربانی اور فدیہ اور کفارہ دے کر، اور ہماری نجات کا کام مکمل ہو گیا۔ اور اس کے اندر یہ باتیں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ اس نے قیمت دے کر ہمیں چھڑا لیا، ہمیں رہائی بخش دی۔ تیتلیسٹائے، کاش آپ بھی اس بات کو سمجھیں، آپ بھی یہ جان جائیں کہ یسوع مسیح نے ہماری نجات کا کام مکمل کر دیا ہے۔ اس کو سمجھیے، اس بھید کے اندر بہت ساری باتیں، میں نے اور 7 باتیں اپنی ویڈیو میں کہی تھیں، ان کو سمجھ لیں کہ یسوع نے کیا تمام کیا ہے۔ یسوع نے انسان کے کفارے کو مکمل کیا، اس کی تکمیل کر دی، انسان کی معافی کی اس نے تکمیل کر دی، انسان معاف کر دیا گیا، اس نے شریعت کے تقاضے پورے کر دیے، اس نے باپ کو مطمئن کر دیا، ہماری رسائی، ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ کر دیا، ہماری نجات کا کام مکمل کر دیا، پیشین گوئیوں کی تکمیل ہو گئی جو یسوع مسیح کی بابت تھی، اور ہماری نجات کا کام مکمل ہو گیا، تمام کر دیا اس نے یہ باتیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ فاتح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک زبردست اور فتح بند زندگی گزارنے چاہتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک فتح مند زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک تسلی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے اس وباؤں کے دور کے اندر، مشکل کے دور کے اندر، جب آپ اپنے آپ کو کبھی اقلیت کہتے ہیں، مظلوم بناتے ہیں، کبھی وبائیں آ جاتی ہیں، کبھی ہمیں منورٹی سمجھ کر آپ کو راشن نہیں دیا جاتا، آپ کی ضرورتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، تو اس سارے پریشر والی زندگی کے اندر، دکھوں والی زندگی کے اندر، دکھوں والی زمین کے اندر آپ کس طرح ایک فتح مند
اور راحت والی زندگی گزار سکتے ہیں تو اس کا راز ایک ہی ہے جو آخری کلمے میں یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ محفوظ ترین ہاتھ جو ہیں وہ یہوہ خدا کے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اگر ہم تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم دکھوں میں بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، کم وسائل میں بھی شادمانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راز آخری کلمے کے اندر ہے کہ اپنی زندگیاں، اپنی روح، اپنا بدن، اپنا جسم خدا کے ہاتھ میں دے دیجئے، جس کے ہاتھ کی قدرت نے کلزم کو چیر دیا، جس کے ہاتھ نے فرعون کو ان کے آگے بگا دیا، آج وہی ہاتھ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور وہی ہاتھ ہمیں زندگی دے سکتے ہیں۔ کاش آپ سمجھ جائیں یہ بھی ایک یہودیوں کی دعا ہی ہے۔ جب وہ سونے جاتے تو اپنے بیڈ پر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو مجھے صبح سانسیں دے گا، مجھے زندگی دے گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں محبت ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس دکھوں کی دنیا کے اندر، جس میں ایوب بھی کہتا ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، اس کرب والی جگہ پر، اس دکھوں والی زمین پر اگر آپ فاتح زندگی، محبت والی زندگی، اطمینان والی زندگی پانا چاہتے ہیں تو اس کا راز صرف یہ ہے جو آخری کلمے میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آئیں، اگر آپ کسی اور کے ہاتھوں میں دکھ اٹھا رہے ہیں، آپ کسی اور کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کی دوڑ آپ نے دی ہوئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہر ایک چیز کا انکار کرتے ہوئے اپنی زندگی خدا کو دے دیجئے۔ وہ اس کے ہاتھ اتنے قادر مطلق ہیں کہ وہ آپ کو محفوظ کر لے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو چھڑائے گا، آپ کو تحفظ دے گا۔ عزیز بہن بھائی، میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، یہ الفاظ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ پلیز اس سرمن کو، اس میسج کو، اس پیغام کو غور کیجئے اس پر، اور برکت کو ریسیو کیجئے، اور اپنی نجات کی راگنی اور اپنی نجات کی چٹان کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ وہی آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ میری دعا ہے آج کا یہ پیغام آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ کے اندر وہ چیزیں لکھ کر کمنٹ کیجئے مجھے، تاکہ میں ان چیزوں کو اور تفصیلاً بیان کر سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور مسیح میں ہمیشہ نجات کی راگنی اور کو خوشی سے انجوائے کریں اس لائف کو۔